السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کریں گے، ان پر تجزیہ بھی کریں گے، جائزہ بھی لیں گے۔ ایک تو آج جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں نیو یارک بار سے خطاب کیا ہے اور بہت بڑا انکشاف اور اعتراف کیا ہے کہ جن ججز کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ عمران پروجیکٹ والے ججز ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں نے بھرتی کی ہے۔ یہ بڑا اعتراف۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے یا نہ ہونے سے متعلق جو پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ 3 بنیادی طور پر ٹیسٹ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تفتیشی ٹیم جو آئی تھی پنجاب سے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پولی گراف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے، اور یہ مشین ہے، جھوٹ پکڑنے والی مشین ایکچولی، لیکن مشین سے ڈر گئے۔ خان صاحب مشین سے ڈر گئے کہ بھائی مشین جھوٹ پکڑ لے گی، اور بقول امیر مقام کے مشین سے اس لیے ڈر گئے کیونکہ مشین گڈ ٹو سی یو نہیں کہے گی، اس لیے۔ اور تو اس پہ بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، پہلے خان صاحب کے معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ بالکل، کہ پولی گراف ٹیسٹ میں آپ کو 3 ٹیسٹ جن سے انکار کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی پنجاب فارنزک سائنس لیبارٹری ہے، اس کی طرف سے ایک 3 ٹیسٹیں لینی تھی۔ ایک ہے پولی گراف ٹیسٹ، اور دوسرا وائس میچنگ، اور تیسرا فوٹوگرامیٹری۔ یہ 3 ٹیسٹیں ہیں، یہ مشین کے ذریعے ہونی تھی۔ تو خان صاحب نے تفتیش میں تو شامل ہوئے، بنیادی طور پر 15 پہلے ڈر رہے تھے جب ڈی ایس پی جو آئے تھے جاوید صاحب، انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ تعاون کریں تفتیشی ٹیم کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہم انصاف کریں گے اور آپ گھبرائیں نہ۔ اس کے بعد 15 منٹ تک سوالوں کے جوابات دیے، لیکن مشین میں انہوں نے مشین پہ ٹیسٹ نہیں کرایا۔ وجہ کیا بنی، اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو طیب جی ہاں، پولی گراف ٹیسٹ خان صاحب ڈر گئے، ڈر گئے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ گھبرا گیا، اور اس کو گھبرانے کی وجہ بھی تو ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خود یہ تو جھوٹ پکڑنے والی مشین تھی، اور خان صاحب خود جھوٹی مشین ہے۔ پورا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ ایجاد کرنے والی مشین، جھوٹ ایجاد کرنے والی مشین۔ مطلب ہے وہ زمین آسمان کے کلابے ملا کے ایسا جھوٹ پیش کرے گا نا عوام۔ اچھا، پھر مجھے تعجب ہوتا ہے اس کے چاہنے والوں پہ، اس کا وہ کلٹ ہے بیسیکلی، تو وہ اس کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں۔ اچھا، وہ جس بات کو سچ مان رہے ہوتے ہیں، خان کہہ دیتا ہے وہ سچ مان رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ دن بعد خان اس پہ یو ٹرن لے جاتا ہے، تو وہ سارے اس کے فالورز بھی یو ٹرن لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو اسی وجہ سے خان صاحب دیکھیں، اب خان صاحب نے اعتراف کیا تھا اسی اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو میں کہ جی ایچ کیو پر حملے سے متعلق اس نے یہ نہیں کہا، اس کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں۔ میں نے کہا تھا کہ خان نے یہ کہا پرسوں میڈیا سے ٹاک کرتے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں، کارکنوں کو کہا تھا تو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا، لیکن میں نے ان کو توڑ پھوڑ کے نہیں کہا تھا۔ یہ اس کا ایگزیکٹ ورڈ اب اس سے بھی مکر گیا، اب یہ اس سے بھی مکر گیا اور ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا ہاں، اس سے بھی مکر گیا۔ اب یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اعتراف، یہ تو میرا اعتراف ہے، یہ تو میرے کیس گلے پڑ گیا، پھر مکر گیا، اور پھر کہتا ہے جی مجھے ملٹری کورٹس میں میرا ٹرائل کیا جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا گیا ہے۔ بیسیکلی بیانیہ خان کے خلاف کیا بنایا جائے گا؟ کسی کی مجال ہے جو طریقہ انصاف ہے ان کے خلاف؟ بیانیہ گر تو یہ ہے، بیانیہ گر یہ ہے، ٹھیک ہے، بیانیہ تو یہ بناتے ہیں، بیانیہ باز، بیانیہ گر، فتنہ گر، یہ وہ لوگ ہیں بیانیہ یہ بناتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں، ان کو یہ تو شاباشی دینی پڑتی ہے کہ بھائی یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ بناتے ہیں اور وہ سچ لگنے لگتا ہے، کیونکہ یہ دو لوگ یہ ایک بات
کو 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ ریپیٹ کریں گے تو وہ سچ بن جائے گی, سچ لگنے لگے گی لوگوں ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ہمیں تو جھوٹ ہی لگتا ہے, جھوٹ ہی لگتا ہے. تو خان صاحب کی یہ ہے. تو اسی وجہ سے جب یہ ثانیہ 9 مئی اور اس حوالے سے جب تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں پنجاب کی فرانزک جو لیب ہے اس کی تفتیشی ٹیم خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل میں گئی, جیسے آپ نے بتایا ڈی ایس پی کی. تو وہ اپنے ساتھ, چونکہ فرانزک لیب ہے اور بڑی جدید اور موڈیفائز وہ ان کے پاس ڈیوائسز ہیں بڑی, تو وہ اپنے ساتھ ڈیوائسز لے گئے. ایسے ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا, ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا, فلموں میں دیکھا کہ بھائی یہ کس طریقے سے وہ مشین لگاتے ہیں, مشین یہ انگلیوں میں ڈالتے ہیں جو فلموں میں نظر آتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ ایکچولی میں نے تھوڑا پڑھا, گوگل پہ سرچ کیا, تو ہوتا کیا ہے, مشین کیوں پکڑتی ہے پتہ ہے کیسے پکڑتی ہے؟ مشین ایسے پکڑتی ہے کہ جب بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, ثانیہ کوئی ہوا ہوتا ہے, تو وہ پورا آنکھوں دیکھا احوال وہ بتا سکتا ہے. جو بندہ سنی سنائی کہانی سنائے گا یا آدھی پوری کہانی سنائے گا یا جھوٹا ہوگا, تو جب بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہے نا, دماغ بھی اور بالکل نارمل ورک کر رہے ہوتے ہیں. جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے, کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے, نہیں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, تھوڑا ہلکا سا پسینہ کسی کو آتا ہے, کسی کو کوئی سوچنے لگتا ہے کہ کیا کہوں, تو یہ وہ مشین اس کو پکڑتی ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں تو یہ کیفیت کو پکڑتی ہے. فلموں میں ہم نے اور آپ کے ویورز نے سب نے دیکھی ہوگی. تو یہ وہ مشین ہے. اب یہ 3 ٹیسٹ تھے, پولیگرافک ٹیسٹ ہے اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہے, جس میں صاف ذرا اس نے پیغامات بھیجے, سارا کچھ کیا, تو وہ جو ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس کی آواز, تو وہ انہوں نے چونکہ فرانزک ہونا ہے تو وہ وائس میچ. یار ایک بات بتائیں طیب, یہ جو مشین کا یہ میں نے بتایا کہ بندہ جب سچ بول رہا ہے تو نارمل ورک کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ, جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو یا تو دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوتی ہے یا بندہ سوچنے لگتا ہے, یہ تو ہوتا ہے نا, تو وہ نارمل ورک نہیں کرتے اس کے دماغ نے, تو اس میں سے پکڑتی ہے. مجھے یہ بتائیں, ہم مشین نہیں ہیں, ہمارے سامنے ہمارے جو کلیگ ہوتے ہیں بہت سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم چہروں سے ان کی آنکھوں سے پڑھ نہیں لیتے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, مشین بھی اسی طرح کیفیت کر لیتی ہے. جب کوئی آپ سے مخاطب ہوتا ہے نا, تو اس کی جب ہم آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. اور وہ اگر آنکھیں سامنے رکھ کے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے تو اٹ مین وہ سچ ہے. اگر وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہا, آنکھیں جھک جاتی ہیں یا وہ پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بولنے والے کا پتہ. اور جھوٹ سیانے کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہاں جھوٹ کے پاؤں نہیں, جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اچھا یہ مشین ہے. یہ آپ نے نام اس کو مشہور کرتے ہیں, جھوٹ بولنے والی مشین ہے. صحیح ہے. تو آئندہ عمران خان نہیں کہیں گے, آئندہ ہر ولاگ میں جھوٹ بولنے والی مشین کہیں گے. صحیح ہے. تو اب پھر اس کے بعد فوٹوگرامیٹری, ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ ٹیسٹ ہے جس سے اس نے جان چھڑائی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات یہ ہے کہ جو تفتیشی ٹیم گئی ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ یا جو بھی اس کے سوالاتوں کا جواب دیتے رہے, لیکن ان چیزوں کے بغیر تو وہ نہیں ہوگا. اس کو تو ٹرسٹ کرنا چاہیے ہم ہر طریقے سے, تاکہ بھئی عوام کو بھی تو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, جو عوام سمجھتی ہے نا خان کو, اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ والی مشین ہے. ویسے ایک بات بتاؤں, لیکن اس کے فالوور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں. وہ ماننا الگ بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور لوگ ہیں نا, ہارڈ کور, وہ تو اس کی ہر بات کو جو ہے نا کچھ اور ہی درجہ دیتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال یہ بھاگ گیا ہے. لیکن اس سے ایک چیز تو ثابت ہے کہ ثانیہ 9 مئی میں یہ شخص براہ راست انوالو تھا, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پریس کانفرنسز ہوئی تھی, جو تحریک انصاف کے لوگوں نے ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی تھی, اور جو ان کی ای سی کے سینٹرل ایگزیکٹو میں جو شامل تھے, ان لوگوں کے بقول بھی کہ یہ ہمارا پورا پلان ہو گیا تھا, اور اس نے پوری سی ای سی میں کہا تھا کون کس کی کدھر ڈیوٹی ہوگی, کون نے کس نے کیا کرنا ہے. وہ تو ان کے واٹس ایپ گروپ میں بھی جو پیغامات جاتے رہے, وہ بھی چیزیں تفتیشی اداروں کے پاس موجود ہیں. اور پھر مین چیز یہ تھی کہ اس نے, آپ دیکھو, اس نے لائیو ٹی وی چینلوں پہ بھی
لوگوں کو پیٹرول بم بنانا بھی سکھائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جب یہ طریق برو وہ جیل برو طریق اور یہ سارا کچھ، تو یہاں تک تو اس نے ان کو دہشت گردی تک لے کے گیا. پیٹرول بم اس کے گھر سے چلے بھی تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرامن طریق ہے. اور پھر یہاں سے آگے جو ہے وہ پھر ان کے جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ، یہ اس نے کہا نا میرے خلاف بیانیہ، تو ان کے ہی لوگ بیانیہ بناتے ہیں. تو وہ بیانیہ بنانے میں اتنی ایکسٹریم لیول تک چلے گئے کہ آج ریاست پاکستان ان کو کے اوپر ٹھپا لگا چکی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی اصلیت ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ چیز خان کے اب گلے یہ کیس تو پڑے گا جو ثانیہ 9 مئی کا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اختلاف ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیشہ رہے ہیں، کیونکہ ہم حق سچ بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جب غلط کرتی ہے تو ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اچھا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن آج تک کسی نے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی شخص جو انڈیویجول ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو یا لیڈر ہو، وہ دشمن ممالک کی پراکسی نہیں بنا. وہ اسرائیل کی ایما پہ یا انڈین فنڈنگ لے کے اس نے فوج کے خلاف GHQ پہ، مجھے بی بی شہید کا وہ کال یاد، ایک سٹیٹمنٹ ہے بی بی شہید کی. بی بی شہید کہتی ہے کہ مجھے میرے ورکرز کہتے تھے کہ یہ ساتھ ہی جو ہے وہ کینٹ کا ایریا ہے، یہ ہے، تو ہم ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. بی بی نے کہا کہ میں نے اسے منع کیا. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ موجود ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے خطاب کیا ہے، باتیں تو بہت ساری کی ہیں کہ یہ بڑا اعتراف کر لیا ہے کہ میں نے عمران پروجیکٹ والے ججز جن کے بارے میں تاثر عام ہے کہ وہ میں نے بھرتی کیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھا کہ ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے. ہم تو اس ٹائم بھی کہہ رہے تھے اور شروع دن سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ ججز کس پروجیکٹ کے تحت اور کس ترتیب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے ہیں. اور اطہر من اللہ نے آج خود اعتراف بھی کر لیا. ہم تو پہلے بھی ویلاگ میں کہتے تھے کہ بھئی یہ اطہر من اللہ کے اپوائنٹیز ہیں، تو اطہر من اللہ ہی پھر سپریم کورٹ میں جب یہ کیس بھی لگا لیٹر والا، اس کے اوپر بیٹھ کے ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہا تھا. یعنی کہ یار ایک جج ایسا کہے تو میں نہیں سمجھ سکتا. ہم اپنے ویورز پہ چھوڑتے ہیں، وہ انالائز کرے. ویورز آپ بتائیں کہ ایک جج اگر یہ کہے کہ جنہوں نے الزام لگایا ہے جو بھی، بھئی اس نے وہ الزام ثابت نہیں کرنا، جس پہ الزام لگائے وہ ثابت کرے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی مقدمے میں یا کسی آپ کی جو ہے وہ محفل میں، دوستوں میں ایسے چیزیں چلتی ہیں؟ تو یہی ہوتا ہے نا، جو الزام لگاتا ہے وہی ثبوت دیتا ہے نا. تو یہ 6 ججز نے جو ہے یہ الزام لگایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ جی ہمارے گھروں میں اور یہ وہ ہمیں پریشرائز کر رہی ہے کہ عمران خان کو تن کے رکھو، فلاں کر کے رکھو، یہ اس ٹائپ کے بھئی یہ چیزیں کہہ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ ثبوت کس نے دینا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں دینا، انہوں نے دینا ہے جنہوں نے خط لکھا. بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے لیٹر لکھ دیا؟ ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں یہ ہیرو ہیں. اب کیوں کہا ہیرو ہیں؟ بھئی اب یہ خود مان گیا ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے. نیو یارک کی اس کی سپیچ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، نیو یارک بار سے جو اس نے خطاب کیا، اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ ججز جو ہے، یہ 5 ججز کو میں نے ڈھونڈ کے لگایا. اس نے کیا ڈھونڈ کے لگایا ہوگا؟ چونکہ یہ عمران پروجیکٹ کے تحت، جیسے عمران پروجیکٹ اس پورے پاکستان پہ لانچ کیا جا رہا تھا، تو اس کی سہولت کاری کے لیے اور اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن میں بیٹھا ہوں، اپنا الگ ویلاگ نہیں کر رہے آپ. ہاں، تو اس کی سہولت کاری کے لیے جو ہے وہ ان ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا چن کے. اور یہی اطہر من اللہ نے آج اعتراف کیا ہے. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری عدلیہ کے اندر جو عمران پروجیکٹ کے تحت ثاقب نثار یا عمر عطا بندیال کے دور میں ججز لگے، وہ ججز جو ہیں وہ اب ریلیف بھی صرف نہ ریلیف دے رہے ہیں، اب وہ اس لیول تک آ گئے، کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشل کو کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تالے لگا کے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں کہ ہم جو ہے چیف جسٹس بے بس ہے کہ ہم جو ہے وہ PMLN کی یا پیپلز پارٹی کی بھی نرسانی درخواست آگے مقصود کہ ہم نے وہ نہیں سننی، ہم نے لنڈن میں جانا ہے، نیو یارک میں جانا ہے، ہم چھٹیوں پہ جائیں گے. تو یہ کھلا اعتراف ہے. اس وجہ سے ہم شروع دن سے کہتے تھے کہ یہ عمران پروجیکٹ کے تحت جو ججز لگے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور یہ پارلیمان کو بھی سوچنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ براہ راست اب ان کو ہٹا کیسے ہوگا؟ ریفرنس جاتے ہیں، وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ان کا توڑ کرنا چاہیے نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب. ٹائم ٹھیک ہو گیا ہے جی. ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.